الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج خاص طور پہ میں خواتین سے مخاطب ہوں، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اور ان خواتین سے جو آزادی کے جعلساز نعرے کے اندر کھوتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو برباد کرتی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کتنی توقیر دی ہے، اور عورت اگر چاہے تو وہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے آپ کو مجھے چلنا پڑے گا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جگر گوشہ ہے۔ لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجیے، اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وفات خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے، تیور میں علی ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اس کائنات نے ثانی زہرا، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغرا، شریکۃ الحسین، رادیہ بالقدر والقضا، شریکۃ الشہداء، بلیغہ و فصیحہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی نایاب، انتہائی پاک، انتہائی مطہر ہستی نہ دیکھی تھی اور نہ کبھی دیکھے گی۔ جس ہستی کی بلندی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ان کی ہستی وہ ہستی ہے جن کی بلندی ماورائے عقل بھی ہے اور ماورائے ادراک بھی ہے، جو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہا ہیں، دختر فاتح خیبر ہیں، ترجمان دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مبلغ مشن حسینی ہیں، سفیرہ ثانیہ کربلا ہیں، جو رہتی دنیا تک، مجھے کہنے دیجئے جملہ، اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کو کتنا امپاور کیا ہے، جو رہتی دنیا تک حریت پسندوں اور تمام عورتوں کا ناز ہیں، یعنی عصمت و طہارت کی بات ہو، صبر و وفا کی بات ہو، قربانی و ایثار کی بات ہو، شجاعت و بہادری کی بات ہو، حق گوئی کی بات ہو، علم و عرفان کی بات ہو، زہد و تقویٰ کی بات ہو، قناعت و استقامت کی بات ہو، عبادت و ریاضت کی بات ہو، فہم و فراست کی بات ہو، غم و آلام کی بات ہو۔ اگر یہ تمام الفاظ اپنے معنی اور مفاہیم سے خود شناسائی حاصل کریں اور انسانی شکل میں ایک مثال لے لیجیے، اپنی معراج کو پہنچیں، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت بنیں گے، جو صرف ایک شخصیت نہ تھی بلکہ یوں کہیے کہ ایک مکمل تحریک کا نام اگر ہم دیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک مکمل مومنٹ کا اگر ہم نام دیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جو صرف مشن حسینی کی پیروکار نہیں تھیں بلکہ مشن حسینی کی علم بردار بھی تھیں۔ وہ مشن حسینی جو کربلا پہنچنے سے پہلے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، کربلا پہنچنے تک مشن حسینی میں ڈھلا، اور کربلا کے بعد وہی مصطفی مشن حسینی میں رنگ کر مشن زینبی میں ڈھل کر مکمل طور پہ عام ہو گیا۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے، اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو واقع کربلا عراق کی سرزمین کی مٹی کے اندر دب کر ختم ہو جاتا، کسی کو پتہ تک نہ چلتا۔ 10 محرم الحرام کی شام ہے، قافلہ حسینی کا ایک ایک جوان شہادت کا جام نوش کر رہا ہے۔ ضبط کی یعنی وہ کون سی منزل ہوگی کہ ذرا سوچئے کہ بھائی، بھتیجے، بیٹے، یہاں تک کہ جس پیارے بھائی جان کے رخ انور کو دیکھے بغیر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو چین نہ آتا تھا، آج ان کے مبارک لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندھے جا رہے ہیں۔ خدا جانے صاحب، انسان تو صرف اس پہ قیاس کر سکتا ہے یا ہم جیسے گناہ گار سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جن پر بیتی وہی جانے کہ یہ معاملہ کیا تھا، کہ خدا جانے صبر و استقامت کا وہ کون سا اعلیٰ ترین مقام تھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادی اپنے بھتیجے بیمان کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سہارا بھی دے رہی ہیں، معصوم بچوں کو امید صبح بھی دلا رہی ہیں۔ کہ بڑا عجیب قافلہ تھا صاحب، اور بڑی ہی منفرد سالار تھیں کہ تمام بیبیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، لہٰذا ان کو بھی مکمل طور پہ آپ ڈھارس دے رہی ہیں۔ کوفے کے بازاروں میں یزیدی لشکر کے بدترین ظلم و ستم کا پرچہ، یعنی جو پردہ ہے، ان کا پرچہ بھی چاک کر رہی ہیں اور ان کا پردہ بھی چاک کر رہی ہیں، اور ابن زیاد کے دربار میں اس کی اوقات بھی یاد دلا رہی ہیں کہ تو کیا اور تیری حقیقت کیا۔
ہم وہ ہیں جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، ہم وہ ہیں جن کے حجروں میں جبرائیل امی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ یعنی سفیر کربلا بن کے جس منزل سے آپ گزری ہیں، یوں کہیے کہ اپنے پیارے بھائی جان اور کربلا کی رہتی دنیا تک آپ اسپوکس پرسن بن کر اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے یزید اور یزیدیت کے چہرے سے جھوٹ کا، جال سازی کا، مکر و فریب کا، ظلم و تشدد کا نقاب نوچتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر وہ موقع آیا کہ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی اپنے نڈر باپ شیر خدا کی بیٹی بن کے ظالم سے ظالم حکمران کے سامنے بھی سر جھکانا پسند نہ کرتی، بلکہ اپنی اس بیسک انسٹنکٹ کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق ان کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرتی ہیں، بلند کرتی۔ حلم و بردباری، استقلال و استقامت، دلیری اور شجاعت کے آسمان پر محمدی کمال اور حیدری جلال کے ساتھ مرقع بن کے اس کا اگر یزیدی دربار میں کوئی کھڑا ہوا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ یعنی آپ نے ایسا یوں کہہ لیجئے کہ انقلاب برپا کر دیا کہ کربلا کا پرچم اٹھا کر حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر، عدل اور ظلم کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچی کہ رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ یہ بنیادی طور پہ یزیدیت ہے اور یہ بنیادی طور پہ حسینیت ہے۔ یعنی آپ نے یزیدیت کو اور حسینیت کو مکمل طور پہ الگ الگ کر دیا، اور جس انداز سے لہجہ حیدری میں آپ ابن زیاد کے دربار میں گرجی، جس انداز سے حیدری لہجے میں آپ کوفے کے بازاروں میں گرجی، اور جس انداز سے آپ جس گرج کے ساتھ یزید کے ایوانوں میں گرجی، ان ایوانوں کو آپ نے لرزا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ عورت اگر چاہے تو نقش سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ چل کر مکمل طور پہ انقلاب بپا کر سکتی ہے کہ صنف نازو جسے کہتے ہیں ارباب نظر۔ آج بنیادی طور پہ عورت کا مقام چاہیے نا صاحب، تو آئیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے پیغام لیں کہ صنف نازو جسے کہتے ہیں ارباب نظر، ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا وقار۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ تمام قیامت خیزیاں ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہیں تو بیان سے باہر ہیں تمام قیامت خیزیاں جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیتی، اور اس کے باوجود بھی علوی خاندان کی عابدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ زہد و تقوی کی کس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں کہ اپنی تمام عبادتیں اور اعمال کو سخت ترین راتوں اور بدترین شرائط کے باوجود بھی فراموش نہیں کرتی، یہاں تک کہ آپ کی نماز تہجد شب عاشور اور اسیری کی راتوں میں بھی مکمل ہوتی ہیں، اس کو آپ ترک نہیں کرتی، اور یہ وہی نماز تہجد ہے جن کے بارے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور فرمایا تھا کہ اے بہن مجھے اپنی نماز تہجد میں، اپنی نماز شب میں ضرور یاد رکھنا۔ یعنی سوچئے کہ ان کی نماز شب کا عالم کیا ہوگا اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا، اور قبولیت کے کیا منازل ان کی نمازیں طے کرتی ہوں گی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بہن اپنی نماز تہجد میں اور اپنی نماز شب میں مجھے فراموش مت کرنا۔ یعنی واقع کربلا فخر بشریت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جہاں قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں دختر بطول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کامل کردار اور ان کی عظمتوں کا امین بھی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ اگر میں یہ عرض کروں تو بات غلط نہ ہوگی، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کردار ادا کیا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے آپ ایک مثال بن کے رہ گئی ہیں۔ آج مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے صاحب کہ ہماری خواتین یہ جو فیمنزم کے نعروں کے پیچھے دوڑتی ہیں، یہ جو 19ویں صدی کے بعد جو مغرب کے نعرے تھے، ہمارے نعرے نہیں تھے، ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آزادی میں اس حد تک آگے بڑھ جانا چاہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کروں، مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، مجھ سے میرا باپ کوئی سوال نہ کرے، مجھ سے میرا بیٹا کوئی سوال نہ کرے، مجھ سے میرا شوہر کوئی سوال نہ کرے، مجھ سے میرا بھائی کوئی سوال نہ کرے۔ ارے آئیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے یہ سوال کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو رشتوں کی حسین جھرمٹ کے اندر مکمل طور پہ اپنے آپ کو چمکائے بھی تھی۔ یعنی ہر رشتہ، کون سا رشتہ ہے جس کو آپ نے نہیں نبھایا؟ ایک بہترین بیٹی کے اعتبار سے، یعنی عظیم ترین بیٹی کے اعتبار سے اگر کسی بارگاہ کو آپ کو سمجھنا ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اگر ایک بہترین بہن کی حیثیت سے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ ان کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی۔ یعنی بھائی کی اور بہن کی وہ محبت
جس کی حلاوت اور جس کی مٹھاس رہتی دنیا تک قائم رہے گی، ایک بیوی کی حیثیت سے جو کردار اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلنا ہوگا، اور ایک ماں کی حیثیت سے آپ سوچئے کہ اون محمد علیہ السلام اپنے پیاروں کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے شہزادوں کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر، مشن حسینی پر، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، اس سے بڑی اور کیا مثال ملے گی صاحب؟ آج اگر میں اس وقت تمام خواتین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا نخواستہ خاکم بغیر، اگر کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر کسی عورت کے سامنے اس طرح سے ذبح کر دیا جائے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں، آپ یقین مانیے وہ ٹراما ہے، وہ تکلیف ہے، وہ درد ہے کہ زندگی بھر اس عورت کے ذہن کے اندر یہ تکلیف رہے گی، وہ کبھی بھی اس ماحول سے باہر نکل نہیں، اس دہشت زدہ ماحول سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ وجہ اس کی کہ جو کربلا کے میدان میں بپا ہوئی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس کربلا میں ایک کربلا نہیں دیکھی، بلکہ آپ نے 72 کربلائیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد مستقل آپ کربلائیں دیکھتی رہیں۔ یعنی جس وقت آپ کے سامنے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، وہ بھائی جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کے رخ انور کو اگر آپ نہ دیکھتی تھیں تو آپ بے چین ہو جایا کرتی تھیں، بے قرار ہو جایا کرتی، آج ان کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بے گور و کفن پڑے ہوئے، ذرا سوچیے ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے گھرانے کے لوگ ان کے سامنے بے گور و کفن پڑے، اور اس وقت آپ نے واہ محمدہ کی صدا کو بلند کیا تھا اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا، یعنی کربلا کو آپ نے سب سے پہلے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں بیان کیا۔ اس کے بعد آپ کو جو اونٹ تھے ان کی برہنہ پیچوں کے اوپر سوار کیا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، آپ کو کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، یہ کربلائیں نہیں تو اور کیا ہے صاحب؟ ابن زیاد کے دربار میں آپ کو لایا گیا، اور جس طرح سے اس نے آپ کے ساتھ بے توقیری کی، بدتمیزی کی، اور جس انداز سے آپ نے پلٹ کر جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اڑا کر لگ دیا ساری یزیدیت کو اور یزیدیوں کو، کہ جو اپنے ظام میں، اپنی انا میں، اپنی فرعونیت کے اندر گم تھے، بتایا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ پھر وہ کربلائیں تسلسل کے ساتھ، یعنی کوفے سے لے کے دمشق تک، یعنی شام تک، اور یزید کے دربار تک جانے تک جو آپ کے اوپر بیتی ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا کہ آپ نے اس کو جھیلا، اور پھر یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جس طرح سے لہجہ حیدری میں آپ نے کلام کیا، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خاصہ ہے کہ آپ نے رہتی دنیا تک عورت کو ایک مقام اور مرتبہ دے دیا کہ عورت اگر چاہے، اور سرٹن باؤنڈری میں، بیسیکلی وہ باؤنڈریز کا سارا معاملہ ہے جس کو آج مغرب کے جو نعرے ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سرٹن باؤنڈریز میں رہ کے آپ نے بتایا کہ عورت اگر چاہے تو جرت کا، شجاعت کا، استقامت کا، بہادری کا، اور یوں کہیے کہ عظمتوں کا ایک عظیم مینارہ بن سکتی ہے اگر وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار پر عمل کرے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آخر کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے صاحب، آج ہم چاہتے تو ہیں، آج ہم کربلا کے موقع پہ کربلا پڑھتے بھی ہیں، کربلا پڑھاتے بھی ہیں، کربلا سنتے بھی ہیں، کربلا سناتے بھی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ یا دیگر جو نفوس قدسیاں ہیں، ان کے کردار کو پڑھتے بھی ہیں، ان کو سناتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا پرتاؤ بنے، اور کل بروز محشر، یعنی دنیا بھی ان کی اچھی ہو اور کل بروز محشر آخرت میں بھی ان کا صدقہ ان کو ملے، تو صرف ایک کام ضرور کیجیے گا اپنی زندگیوں کے اندر، وہ کام یہ کیجیے کہ اپنی بچیوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار گھول کر پلائیں، ان کو پڑھائیں، بچپن سے پلائیں۔ ثانیہ زہرا کے کردار کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار ان کو گھول کر پلائیں، ان کو بچپن سے پلائیں، ان کو ازواج مطہرات کا کردار گھول کر پلائیں، ان کو صحابیات کا کردار گھول کر پلائیں، تاکہ جب وہ آپ کی چوکھٹ چھوڑ کے اپنے سسرال جائے، کسی اور چوکھٹ پہ جائے، تو اس کے اندر کردار کی وہ چاشنی موجود ہو جو چاشنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بچی آپ کو دنیا میں بھی سرفراز کرے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کا نام، آپ کا مقام بلند کرے گی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حال